بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پڑا، جس کا مفہوم یہ تھا، جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں کو جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا، یہاں تو نکاح نہیں کیا، جنت میں تو ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوں گی؟ دعا کی، یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوں گی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیش کی، حبشہ کے دیش کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا اور آنکھ کھل گئی۔ حضرت کی تہجد کا وقت ہو چکا تھا، نوافل پڑھی، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا کیا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ کام ہی کچھ ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائیں گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی؟ اور کہا، وہ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائے، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں جنگل میں نکل گیا، جنگل واقعی خوفناک تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس عورت کی شان پر قربان جاؤ کہ وہ جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا کیوں نہیں؟ اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دے تو کیا کرے؟ یہ اکیلی عورت کس کس کو روکیں گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں، وہ جگہ جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی، میں وہاں پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا، میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جا نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہے تو کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں، میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہے، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو پھر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کرتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں
میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان دنگ کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم نے ملاقات نہیں کی، تو آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو جواب ملا۔ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہے عبداللہ، جس رات کو اللہ نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدل گئی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ کہ ان شیروں نے بکریوں کے ساتھ کیسے یاری کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہے جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اسی دن سے ان شیروں نے میرے بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ سب بھی صلح کر لے، یاری لگا لو، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات نہ مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے۔ ہمارے اعمال دیکھیے، ہمارے کام دیکھیے، ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے عمل دیکھیے، ہم کون کون سے گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک ہمارے گناہ چھپا کر ہمیں رزق بھی دیتا ہے، معاشرے میں ہماری عزت بھی ہے، لوگ ہمارا احترام بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال کے مطابق اللہ پاک ہم کو دیتا تو آپ سوچئے ہمارا انجام کیا ہوتا، ہماری عزت کیا ہوتی، ہمارا وقار کیا ہوتا۔ لیکن کیا شان ہے ہمارے پاک پروردگار کی کہ اس نے کبھی ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ برتاؤ نہیں کیا۔ دوستو، اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیجئے، اللہ پاک سے صلح کر لیجئے، زندگی کے تمام کام سنور جائیں گے، زندگی کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، زندگی کا ہر کام آپ کے خواہش کے مطابق ہوگا، زندگی کا ہر کام آپ کے خواہش کے مطابق ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔